بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ اعمال اور ان کا کرنا بھی بہت ہی آسان، لیکن ایک بڑی تعداد کہنے اور سننے والوں کی کسی نہ کسی وجہ سے ان اعمال سے محفوظ۔ دوبارہ توجہ فرمائیے، کچھ اعمال بہت ہی بڑے اجر و ثواب والے اور کرنا نہایت آسان، لیکن ایک بڑی تعداد ان سے محفوظ۔ ایک ایسا ہی عمل نماز میں اپنے بھائی کے ساتھ اور خواتین کا اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر اس طرح کھڑے ہونا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ جانے اس کے بارے میں کتنی احادیث ہیں۔ 2 احادیث اپنے اور آپ کے لیے ثابت شدہ منتخب کر کے لایا ہوں۔ پہلی حدیث امام احمد اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، بے شک اللہ تعالی اور ان کے رسول، بے شک اللہ تعالی اور ان کے فرشتے، بے شک اللہ تعالی اور ان کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملا کے کھڑے ہوتے۔ میں آپ چھوٹے ہیں یا کتنے بڑے ہیں، جو بھی ہیں، ہماری حیثیت عرش والے رب کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی ہے حیثیت؟ کائنات میں جو ذرہ ہے اللہ کے مقابلے میں میری آپ کی وہ حیثیت کی ہے؟ تو سب کو ملائے فضل الہی اور عرش والے رب اس پر درود بھیجیں۔ اگر حدیث شریف میں نہ آیا ہوتا تو بولنے کی ضرورت نہ۔ اب میرے ساتھ سماعت فرمائیے ثابت شدہ باتیں کہ اللہ پاک کا درود بھیجنا، اس کا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی اب میں حوالے نہیں دیتا تاکہ مختصر وقت میں بات ہو سکے۔ اللہ پاک کے درود کا پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس شخص کی تعریف کرتے، میں اس قابل ہوں، رب ذوالجلال جواب میں تو نہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میری اور آپ کی تعریف عرش والے رب فرشتوں کی محفل میں چلے اور کچھ نہ ہو۔ ایک یہ بات کتنی بڑی، اخبار میں نام چھپ جائے، کسی چینل میں رشوت دے کے خبر آ جائے، دماغی توازن اللہ باقی ہے۔ دوسرا معنی اللہ کے درود کا یہ ہے کہ اللہ پاک گناہوں سے پاک ہے۔ ایک بات اتنی بڑی ہے کہ وہی کا۔ اور تیسرا معنی اللہ مالک اپنی رحمتیں نازل کرے۔ چوتھا معنی اللہ کریم اس پر اپنی برکتیں نازل کرے۔ پانی کا ایک گلاس برکتوں والا، بے برکت سمندر سے زیادہ اچھا۔ کیوں ریاست برکت والی چیز، کس کی برکت؟ اللہ۔ اور پانچویں بات، اللہ ان کو بلند کرتے
بلند تو وہ ہوگا جس کو بلندیوں والے رب بلند کرے. فقیر، ساری کائنات فقیر ہے ان کے سوا. خود محتاج، وہ مجھے اور آپ یا کسی کو کیا بلند خاک کرے. 5 معنی کس بات پر؟ صفوں کو ملانا. اور اگر اور کچھ نہ ہوتا بہت کافی. نہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے. اور اللہ کے فرشتوں کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ، آپ کے یہ بندے آپ کے حضور کھڑے آپس میں سب کو ملائے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر. فرشتوں کے بارے میں یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کسی کے لیے اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے. اللہ نے جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم دیا. اب اللہ سے اللہ کرے ایسی ہو جائے میرے اور آپ کے لیے صفوں کے ملانے کی وجہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دیں. تو جب اللہ کے حکم سے دعا کریں گے تو اللہ قبول فرمائیں گے کہ نہ فرمائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ صفوں کا ملانا کیا ہے؟ جو آپ سادہ سا ہے، جنہوں نے یہ خبر دی ہے انہوں نے صفوں کے ملانے کا جو طریقہ بتلایا وہی ہے صفوں کا ملانا. اور وہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بات بیان. خلاصہ جو لفظ استعمال کیا رسول، جس طرح چونا گچھ دیوار ہے درمیان میں کوئی خلا ہے. پڑھے لکھے لوگ نفیس صاحب کسی انجینئر ہیں، چونا گچھ دیوار میں کچھ خلا سوراخ ہوتا ہے. الفاظ فرمائے رسول، صفوں کو چونا گچھ دیوار کی طرح ہے. اور ایک حدیث میں ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھیں اس طرح پیچھے دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے شان ہے. تو فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ صفوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس میں بکری کے کالے بچے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کی اجازت نہیں. اور صحابہ اسی بات پر بات خط کر بتا کے وقت یاد ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کس طرح کھڑے ہوتے. فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک کندھے کے ساتھ کندھا ملا کل سب کھڑے ہو. اب آپ بھی کھڑے ہو کندھے کے ساتھ، سب انکل کے سامنے کندھے کے ساتھ دیکھیے درمیان میں تو ہے، اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا. کندھے کے ساتھ کندھا اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا. اور دوسری احادیث میں یہ بھی ہے کہ اپنے کندھوں کو متوازی رکھو. ادھر سے اگر رسی یا دھاگا کھینچا جائے اور ادھر سے کھینچا جائے نہ اس کا کندھا آگے نہ. اور یہ کوئی بیکار بات ہے. آپ جو فوجوں والے ہیں وہاں صفے سیدھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ریاض صاحب ایئر مارشل صاحب رائنے بنواتے ہیں. نظام ہے اور یہاں اللہ نے جو نظام بنا اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ مجھے آپ کو جو کوتاہی ہو چکی تو معاف کرو. باقی زندگی آخری نماز کا اس طرح صفوں میں کھڑے ہوں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر درود بھیجے. اللہ کے فرشتے ہم پر درود بھیجے. اور درود کے 5 معانی ہیں. اللہ کے
اور درود کا معنی جو فرشتوں کے درود کیا ہے، اللہ ہماری نصیب میں کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔